دنیا کے قدیم ترین مذہبی مقامات میں شمار ہونے والا بیت المقدس آج بھی اپنے دیواروں سے ہزاروں سال پرانے مذہبی، سیاسی اور تہذیبی واقعات کے داستان سناتا ہے۔ آج سے 2400 سال پہلے کی بات ہے، اسی بیت المقدس کی ایک بستی میں ایک ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حال مکان تھا، جس میں ایک غریب اور بدحال درویش رہتا تھا۔ بھوک اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ اس کے گال پچکے ہوئے اور رنگت سیاہ تھی، جسم میں ہڈیاں نمایاں نظر آتی تھی۔ کپڑوں کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پیوند نہ لگا ہو، مگر پھر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ وہ خدا سے کہتا، اے خدا، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو مجھے غیب سے ایسی روزی دے کہ میں سوائے تیرے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ درویش سالوں سے یہی دعائیں کرتا رہا۔ پڑوس کے لوگ کچھ اس کی حالت پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے، جس سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ جاتی۔ دوسری طرف لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ لوگ کہتے، یہ داڑھی والا کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، دیکھو تو اس کی خدائی سے زور آزمائی لگتا ہے، کسی نے اسے بھنگ پلا دی ہے۔ بھلا روزی کمانے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ روزی کمانے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بڑے بڑے نبی اور رسول بھی اس دنیا میں آئے، مگر روزی کمانے کے لیے انہیں بھی سخت محنت کرنا پڑی۔ پھر یہ نکما کیسے سمجھ بیٹھا کہ بغیر محنت اور تجارت کے اپنا دامن دولت سے بھر لے؟ ایسا خزانہ تو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کوئی ہنستے ہنستے کہتا، حضور، اگر خزانہ ہاتھ لگ گیا تو ہمیں بھی کچھ عنایت کر دینا۔ مگر وہ مست ملک اپنے دھن کا پکا تھا، لوگوں کے طعنوں اور مذاق کے باوجود اپنی دعا اور گڑ گڑانے سے باز نہ آتا تھا۔ ایک رات اس نے دعا کا ایسا سلسلہ باندھا کہ ہوتے ہوتے صبح ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی دعا رٹے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک موٹی سی گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور سیدھے اس کے گھر کے صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ درویش نے جب یہ گائے دیکھی تو سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا، اے خدا، آخر تو نے میری دعاؤں کو سن ہی لیا ہے، مجھے رزق کے طور پر ایک موٹی اور گوشت سے بھری ہوئی گائے بھیج دی۔ وہ گائے کو دیکھی جا رہا تھا اور بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دل میں سوچنے لگا، کیا ہی خوبصورت گائے ہے، اس کی کھال سے قالین بناؤں گا، اس کے سینگوں کا وال سینگ کا بنا ہوا زیور تیار کروں گا، کچھ ان لوگوں کو بھی دے دوں گا کہ جو میرا مذاق اڑاتے تھے، باقی بچ جانے والا گوشت خشک کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے چھری اٹھائی اور بلا توقف گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر اسے ایک ریڑھی پر رکھ کر قصاب کے پاس لے گیا تاکہ وہ اسے کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ قصاب اپنے اوزار ابھی تیار کر ہی رہا تھا کہ ایک آدمی اپنا سر پیٹتا اور چیختا چلاتا وہاں آ نکلا اور اس درویش کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، اے ظالم، تو نے میری گائے کو کیوں مار ڈالی ہے؟ ارے کتنے نازوں سے پالی تھی میں نے اسے، میں اپنی آرام سے زیادہ اس کے آرام کا خیال رکھتا تھا، اسے اچھا چارہ کھلاتا تھا، سالہاں سال اس کی خدمت کی، اور تو نے میری اتنی سالوں کی محنت کو پل بھر میں مٹی میں ملا دیا۔ تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ میری گائے کو ذبح کر دیں؟ وہ آدمی برابر شور مچا رہا تھا اور اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے مخلوق خدا کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ درویش کہنے لگا، بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ گائے تمہاری نہیں ہے، یہ گائے تو مجھے خدا نے بھیجی ہے، میری اتنی سالوں کی محنت رنگ لائی اور کل کائنات کے مالک نے میری دعا سن لی اور یہ گائے مجھے بھیج دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے لوگوں، تم سب میری رات دن کی گریہ زاری کی گواہی ہو۔ کیا میں خدا سے رات دن یہ دعا نہیں مانگتا تھا کہ اے خدا، مجھے بے محنت غیب سے حلال روزی عطا کر؟ آج تو میرے برسوں کی محنت کا پھل ملا ہے اور یہ بے وقوف کہتا ہے کہ یہ گائے اس کی ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ابے کیا اول فول بکی جا رہا ہے، یا تو خود پاگل ہو گیا ہے یا تمہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ درویش کہنے لگا، میرے پاس تمہارے بکواس کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ یہ گائے میرا رزق تھی جو میرے خدا نے برسوں کی دعاؤں کے بعد مجھے بھیجی، اس لیے میں نے اسے ذبح کر دیا۔
گائے کا مالک غصے میں تل ملا کر بولا، ابے کیا دعا کی رٹ لگائی رکھی ہے، چل او بدماش، تیرا فیصلہ اب قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے درویش کو 2-4 گھونسے بھی رسید کر دیے۔ گائے کا مالک درویش کو گلیوں میں گھسیٹ رہا تھا اور چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، اے لوگوں ذرا یہاں آؤ اور اس داڑھی والے کی بکواس تو سنو، یہ میرا مال ہڑپ کر گیا اور کہتا ہے کہ دعا سے ملا۔ اگر عالم کا یہی قانون ہوتا تو صرف دعا کرنے والے دولت و دنیا کے مالک ہو جاتے، سارے اندھے فقیر دولت مند امیر بن جاتے، مگر پھر بھی سوائے بھیک کے انہیں کچھ نہیں ملتا، جس سے بمشکل ہی ان کا گزارا ہوتا ہے۔ لوگوں نے بھی گائے کے مالک سے اتفاق کیا اور کہنے لگے، یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، یہ دعا فروش تو بڑا ظالم نکلا، بھلا ایسی دعا سے کوئی دولت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی چیز کا مالک تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے خریدے، بھیک میں حاصل کرے، وصیت میں ملے یا پھر کوئی خوشی سے اسے دے دے۔ بس یا تو اسے گائے واپس کر، اگر نہیں تو گائے کی مالیت کے برابر اسے رقم ادا کر، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر قید خانے کے سیر کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ درویش اس بگڑتے ہوئے صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے خدا، تو نے ہی تو میری دل میں دعا ڈالی تھی، میں نے وہ دعائیں سچے دل سے تجھے تمام جہانوں کا رب مان کر کی تھی، اب جب تو نے میری دعا قبول کی تو اس دغا باز نے مجھے اندھا کہا۔ اے خدا، تو جانتا ہے اس کا قیاس اب لسانہ ہے، بھلا میں نے اندھے پن سے کب دعا کی تھی؟ میں نے سوائے تیرے کسی سے بھیک نہیں مانگی۔ اندھا تو اپنی نادانی کی بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے، میں نے تو تجھ سے سوال کیا کہ تو قادر مطلق ہے۔ گائے کا مالک کہنے لگا، ابے میرے طرف دیکھ اور سچ سچ بتا، یہ بار بار آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ دھوکے سے اپنی خود رسی جتا رہا ہے۔ جب تیرا دل ہی مردہ ہو گیا تو کس منہ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے؟ الغرض پورے بیت المقدس میں ہلچل مچ گئی اور گائے کا مالک برابر درویش کو گھسیٹ جا رہا تھا۔ درویش نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہنے لگا، اے خدا، اب تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ اتنے میں وہ لوگ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نہایت نیک اور انصاف پسند انسان تھے۔ گائے کا مالک آگے بڑھ کر کہنے لگا، قاضی صاحب، میری گائیں بھاگ کر اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے اسے ذبح کر دیا۔ اب آپ ہی اسے پوچھیں کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا۔ قاضی صاحب نے درویش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بتا تو نے اس کی گائے کو کیوں ذبح کیا؟ درویش نے عرض کی، اے نیک دل اور انصاف پسند قاضی صاحب، میں 7 سال سے دن رات مسلسل یہی دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے خدا، مجھے بے محنت حلال روزی نصیب فرما۔ شہر کی ساری خلقت گواہ ہے، مرد ہو یا عورت، سب اس بات سے واقف ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی اس پر ہنستے تھے۔ آپ کسی سے بھی تصدیق فرما لیں کہ یہ پھٹے کپڑوں والا فقیر سچا ہے یا نہیں۔ اتنی مدت کی دعاؤں کے بعد ایک دن میرے گھر میں گائے آئی، اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے رزق مل گیا، بلکہ اس خوشی میں کہ میری اتنی برسوں کی دعا قبول ہوئی۔ میں نے گائے کو ذبح کر دیا تاکہ خدا کے شکر میں فقیروں میں تقسیم کر سکوں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے، بے وجہ عذر بیان نہ کرو، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے فیصلہ کر دوں جو شریعت کے قانون میں بھی باطل ٹھہرتا ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہیں وہ گائے کس نے بخشی تھی یا تم نے خریدی تھی کہ تم اس کا مالک بنے بیٹھے؟ بہانے نہ بناؤ، اس آدمی کو گائے کی قیمت ادا کرو، اور اگر پاس نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر دے دو۔ قاضی صاحب کی بات سن کر درویش بہت مایوس ہوا اور کہنے لگا، اے نیک دل قاضی، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو یہ نادان لوگ سمجھ رہے ہیں۔ درویش نے سچے دل سے آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے سوزے دل کے جاننے والے، تو ہی اس نیک دل قاضی کے دل میں میری حقیقت کو روشن کر۔ درویش کی آہ و پکار سن کر قاضی صاحب کے دل میں بھی رحم آ گیا۔
قاضی صاحب نے گائے کے مالک اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اس درویش کو آج کے دن کی مہلت دیتا ہوں اور اس کا مقدمہ کل تک مطلع کرتا ہوں تاکہ میں اسے معاملے کی مزید تحقیق کر لوں۔ گھر جا کر قاضی صاحب خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اس کے بعد اسی حالت میں سو گئے۔ سوتے ہوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ بستی سے باہر جنگل میں ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ چلوا افروز ہیں اور وہ قاضی صاحب سے کہہ رہے ہیں، اس درویش کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار ضرور ملنا۔ اتنے میں قاضی صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد قاضی صاحب نے فوراً رختی سفر باندھا اور سیدھے بستی سے باہر جنگل کی طرف چل دیے۔ جنگل میں ایک طرف انہیں وہی جھونپڑی نظر آئی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ قاضی صاحب نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے نیک دل قاضی، اندر آ جائیں، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ نے انہی درویش اور گائے کے مالک کے درمیان مقدمے کی متعلق کچھ بتائی تو قاضی صاحب نے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہیں گائے کے مالک پر شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت ان بزرگ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر درویش اور گائے کے مالک کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے عدالت لگائی گئی۔ چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ کھڑی تھی، سب کے سب اسی انتظار میں تھے کہ قاضی صاحب جلد کوئی فیصلہ سنائے۔ کوئی اسی انتظار میں تھا کہ درویش کو کوڑوں کی سزا ملے اور دوسرے طرف کچھ لوگ گائے کے مالک سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ گائے کے مالک نے گالی گلوچ شروع کر دی اور قاضی صاحب نے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ درویش بہت ظالم ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے گائے والے شخص سے کہا، تم چپ رہو اور اپنے گائے اس درویش کو معاف کر دو اور ابھی اس وقت اپنا دعویٰ واپس لے لو۔ گائے کا مالک ببھر کر کہنے لگا، یہ کیسا انصاف ہے، اس نے میری گائے کو مار ڈالا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ قاضی صاحب نے کچھ سوچا اور بولے، اے گائے والے، جب خدا نے تیرے جیسے گناہ گار کی گناہوں کو چھپایا ہے تو تو بھی اس کے ستارے کا حق ادا کر اور صبر کر لے۔ گائے کا مالک پھر چلایا، یہ سراسر ظلم ہے، میں اپنا دعویٰ ہرگز واپس نہیں لوں گا اور اس درویش کو سزا دیے بغیر آج یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قاضی صاحب بولے، میری نصیحت کا تم پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور تم نے اپنا دعویٰ واپس نہیں لے لیا، لہذا میں ایک حکم جاری کرتا ہوں کہ تم اپنا سارا مال اور جائیداد اس درویش کے حوالے کر دو اور میرے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارا معاملہ مزید سخت ہو جائے گا۔ اگر تم اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو مجھے مجبوراً تمہارے لیے ایک اور حکم جاری کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی گائے کے مالک نے اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہنے لگا، آپ نے تو ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو قاضی صاحب نے اسے اپنے قریب طلب فرمایا اور کہا، اے بدبخت، چونکہ تیری تقدیر درست نہیں ہے اس لیے تیرے ظلم کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کہنے لگے، اب تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہارے لیے ایک اور حکم جاری کروں، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی اس درویش کی لونڈی ہوئی اور تمہارے بچے اس کے غلام، اور میرے اس حکم کے بعد اگر تم نے اپنا واویلا بند نہ کیا تو تو اپنی ہلاکت کے خود ذمہ دار ہوگے۔ قاضی صاحب کے منہ سے یہ حکم سنتے ہی گائے والے نے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ لوگ بھی یہ حال دیکھ کر تذبذب میں پڑ گئے کیونکہ وہ اس معاملے کا اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ سب لوگ قاضی صاحب سے درخواست کرنے لگے، اے نیک دل قاضی صاحب، آپ کی ذات سے ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قاضی صاحب نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے دوستو، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر دیا جائے۔ سب مل کر ہمارے ساتھ فلاں جنگل میں دریا کے کنارے چلو، بلکہ سب مرد و عورت اپنے گھروں سے باہر نکلیں تاکہ تم سب اس پوشیدہ راز سے واقف ہو جاؤ اور اس گناہ کے گواہ بن جاؤ کہ جو ظلم اس گائے والے نے کیا ہے،
اس جنگل میں ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، اس کے ٹالیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اس تناور درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل کیا گیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس بد نصیب گائے والے نے کچھ عرصے قبل اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا اور اس گھنے درخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ یہ گائے والا دراصل اس مقتول کا غلام تھا، اور یہ درویش اسی قتل ہونے والے شخص کا بیٹا ہے جو اس وقت بالکل ناسمجھ بچہ تھا، اس لیے بے خبر رہا۔ گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کرنے کے بعد سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے مالک کی لونڈی سے شادی کر لی۔ میں نے اس وجہ سے ایک ایک کر کے حکم جاری کیا کہ اگر خدا نے اس ظالم کی پردہ پوشی کی ہے تو اسے بھی اپنے رب سے حیا کرنے کے لیے ایک موقع دیا جانا چاہیے۔ چونکہ اس گائے والے کی بیوی اس درویش کی باپ کی لونڈی تھی، لہذا یہ فیصلہ بالکل درست ہوا کہ اب اس کی بیوی اس درویش کی لونڈی ہے اور اس کے ہاں جو بھی اولاد ہے وہ اس درویش کے غلام ہیں۔ اس کے بعد گائے والے کی بیوی کو حاضر کیا گیا، جس نے ایک ایک کر کے سب حقیقت بیان کر دی۔ بعد ازاں سب لوگ جنگل میں اس گھنے درخت کے پاس جمع ہوئے۔ کھدائی کرنے پر انہیں کچھ ہڈیوں کے ساتھ ایک خنجر بھی ملا، جس سے گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا۔ قاضی صاحب نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب تک خدا کے حکم نے اس ظالم کو پوشیدہ رکھا، لیکن آخر کار اسے بے حمایتی کے انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے مالک کے بیٹے کو زمین پر گھسیٹنا بھی گوارا کر لیا، اور ایک ادنی سے گائے کے خاطر اس نے اپنے مالک کے بیٹے پر بھی ظلم کیا، اور اس نے خود ہی اپنے گناہوں کا پردہ فاش کر دیا۔ ظلم روح کی گہرائیوں میں چھپا رہتا ہے، لیکن ظالم خود ہی اس لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے۔ قاضی صاحب نے گائے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ظالم، تو نے اپنے مالک کو اس جگہ بڑے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ تیرے مالک نے کیسے کیسے منت سماجت کی، مگر تو نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کھایا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس ظالم کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حکم پر فوری عمل درآمد کیا گیا اور گائے والے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پھر جلاد کو بلوایا گیا اور اسی خنجر کے ساتھ اسے سنگ دل کا قصاص لیا گیا۔ جھونپڑی والے بزرگ کے اس مقدمے کے واحد گواہ تھے، جنہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ خدا اس ظالم گائے والے سے ضرور حساب لے گا، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس درویش کو انصاف ملے گا۔ لوگوں پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ آخر قاضی صاحب نے اس گائے والے کے متعلق اس طرح کی حکم کیوں جاری کی۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے اور کہنے لگے، اے نیک دل قاضی صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے۔ انجانے میں ہم نے آپ کے فیصلے سے اختلاف کیا اور آپ پر اعتبار نہ کیا۔ ایک ظالم مارا گیا اور ایک لاچار دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے ایک بے گناہ پر بلا وجہ غصہ کیا اور ہر شخص کا ایمان تازہ ہو گیا۔ دوستو، یہ قدیم داستان آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔